الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں جہاں والوں پہ فضیلت دی. بنی اسرائیل، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل ہے. اسرائیل اس کا مطلب ہے اسرا اور ایل. اسرا کا مطلب ہے بندہ اور ایل کا مطلب ہے خدا. یعقوب علیہ السلام کا نام ہے اسرائیل، خدا کا بندہ. یا دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ اسرا کا مطلب ہے چنا ہوا اور ایل کا مطلب خدا، خدا کا چنا ہوا، خدا کا بندہ یا خدا کا چنا ہوا. یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 40,000 پیغمبر آئے. تو یہ ایک بہت بڑا شرف ہے جو اس خاندان کو ملا. اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا اور اس نعمت کی وجہ سے اس وقت سب جہانوں میں یہ سب سے اونچا خاندان تھا. لیکن اس کے بعد پھر اللہ نے نبوت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں منتقل کر دی. پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی بندگی کی طرف بلاتا ہے تو عام طور پہ اس کے ساتھ نعمتیں بھی بتائی جاتی ہیں کہ بندے میرے احسانات جو تیرے اوپر ہیں ان کو یاد کر اور ان کا خیال کر. میرے تیرے اوپر کتنے احسانات ہیں، ان احسانات کا تقاضا ہے کہ تو میری فرما برداری کر، میری نافرمانی نہ کر. تو بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ اللہ کے تیرے اوپر جو احسانات ہیں ان کا تقاضا کیا ہے کہ ان کا تقاضا ہی ہے کہ اللہ کی تابعداری، فرما برداری کرو. کیا تابعداری و فرما برداری ہے کہ ابھی آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف لائے ہیں، وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے. تو اب اگر تم ان کو مانو گے اور ان کو تسلیم کرو گے اور ان پہ ایمان لاؤ گے تو تمہیں فضیلت تمہاری قائم رہے گی، بلکہ تمہارا اجر زیادہ ہو جائے گا، دگنا ہو جائے گا کہ پہلے پیغمبروں پہ بھی ایمان لایا اور آخری پیغمبر پہ ایمان لایا. اگر تم اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو آخری پیغمبر پہ ایمان لاؤ. یہ مقصد ہے اس کو بتانے کا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی کہ اے بنی اسرائیل، جو میں نے جہاں والوں پہ فضیلت دی اس کا خیال کرو، اس آخری پیغمبر پہ ایمان لاؤ. اور دوسری بات ہے اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی دوسری شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا. دنیا میں
کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، یا زیادہ نہیں آتا تو کچھ آ جاتا ہے، کوئی کسی کی کچھ کام نہیں آئے گا۔ دوسری چیز ولا يقبل من عدل، اس دن کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ دنیا میں اگر کوئی مجرم قرار پائے، سزا اس کے لیے مقرر ہو جائے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ بھاری جرمانہ دے کے اس کی جان چھوٹ جائے، جرمانہ دینے سے اس کی سزا چھوٹ جائے، لیکن فرمایا وہاں کوئی جرمانہ وصول نہیں کیا جائے گا کہ جرمانہ تم سے لے کے یا کوئی فدیہ لے کے تمہاری جان چھوڑ دی جائے، ایسے نہیں ہوگا۔ ولا تنفع شفاعۃ، اس دن کوئی سفارش بھی نہیں کام آئے گی، اس دن کوئی سفارش بھی نہیں کام آئے گی۔ ہاں، دنیا میں بعض دفعہ سفارش سے انسان چھوٹ جاتا ہے، البتہ جو ایمان والے ہیں ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، لیکن اس کے لیے ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر شفاعت نہیں ملے گی۔ ولا هم ينصرون، اور اس دن مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ ایمان والوں کی اللہ مدد کرے گا، یاد رکھنا ایمان بڑی نعمت ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی مدد کرتے ہیں اور آخرت میں بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ کی مدد ایمان والوں پہ آتی ہے دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی ان کی مدد ہوگی۔ تو ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں کام آئے گی۔ اب یہ خطاب کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بنی اسرائیل بھی اپنا بڑا مانتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب ہیں، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق ہیں، اور حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم ہیں، اور وہی ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی والد ہیں، اوپر جا کے سلسلہ نسب حضرت اسماعیل کے والد ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کے طریقے کا ذکر ہے، پھر آگے کعبہ کا ذکر ہے، کیونکہ بانی کعبہ ہیں تو اس لیے ان کا ذکر ہے، ان کا ذکر کر کے کہ وہ کیسے حق کی پیروی کرنے والے تھے، یہ مثال دی، یہ سمجھایا۔ کیا مثال دی؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتوں میں امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا کچھ باتوں میں۔ اب یہ امتحان، ایک تو بات یہ ہے کہ امتحان کے لیے فرمایا ان کے رب نے امتحان لیا۔ دنیا میں امتحان لینے والا کوئی نیا بندہ ہوتا ہے، اوپرا بندہ ہوتا ہے، میں امتحان ابراہیم علیہ السلام کا لینے والا ان کا رب تھا۔ رب کون ہے؟ رب وہ ہے جو پرورش کرتا ہے، جو پالتا ہے، جو تربیت کرتا ہے، جو ترقی دیتا ہے، جو کمال پہ لے کے جاتا ہے، جو ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ رب ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان رب نے لیا، اس امتحان کا مقصد تھا کہ ان کو ترقی دینا اور کمال پہ پہنچانا۔ رب کا ذکر اس لیے۔ یہ امتحان کیا تھا؟ یہ امتحان یہ نہیں تھا علمی سوال و جواب، یہ عملی امتحان تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عملی طور پہ اللہ کے حکموں پہ کیسا اترتے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات ہیں، بڑے امتحانات ہیں، اور ان امتحانات کا ذکر کیا، ان میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بڑی رہنمائی ہے، بڑی رہنمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک امتحان یہ ہے کہ جس قوم میں اور جس ملک میں مبعوث ہوئے وہ سارے کے سارے شرک کر رہے ہیں، سب مشرک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ یہاں ایک بندے کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے، پوری قوم شرک پہ ڈٹی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، حق کی دعوت دی، ساری قوم مخالف ہو گئی۔ اچھا، اگر لوگ مخالف ہو جائیں اور گھر والے ساتھ دیں یا خاندان ساتھ دیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ سہارا ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو اپنا والد تھا وہ بھی مخالف ہو گیا، اور اتنا مخالف ہوا کہ اس نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ، اے ابراہیم
اگر تم اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ باپ اتنا بے رحم بن گیا کہ پتھروں میں سے مار دوں گا، ختم کر دوں گا۔ باپ بھی مخالف، پوری قوم مخالف، اور بادشاہ بھی مخالف۔ ایک ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں، دوسری طرف سارے مخالف کھڑے ہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، چھوٹا امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان۔ معاشرے کی، لوگوں کی مخالفت مول لینا یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ ہم دیکھ لیں، میں آپ کو ایک دو مثالیں دوں گا، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ معاشرے کی مخالفت مول لینا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے اچھے خاص دیندار لوگ بھی، جہاں دین کے، اللہ کے حکم کے وہ کام ہوں جو معاشرے کے خلاف ہوں، وہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا، اللہ کو حکم بتانا ہے، کسی کی توہین کرنا مقصد ہے۔ آپ سب لوگ مجھ سے افضل ہیں، سب لوگ مجھ سے افضل ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھ سے نیچے ہو، سب مجھ سے اوپر ہیں، لیکن حکم بتانا ضروری ہے اور آپ کو بھی حکم جاننا ضروری ہے۔ مثال دے کے سمجھانا چاہ رہا ہوں، جہاں لوگوں کی مخالفت ہو یا لوگوں کا طریقہ ویسا نہ ہو، ہم اس کو تیار نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے اچھے دین پہ چلتے ہیں، بڑے اچھی ان کی زندگی، بڑے نیک اور بھلے لوگ ہیں، بہت نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کو حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، کیا حکم ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرا تو حکم نہیں ہے، اللہ کے رسول کا۔ وہ کہیں گے بڑا مشکل کام ہے۔ کیا کہیں گے؟ ناراض نہیں ہونا میری بات سے، کیا کہیں گے؟ بڑا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ معاشرے میں رواج میں داڑھی نہیں رہی، تو معاشرے کے خلاف چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہیں گے نیکی کے سارے کام کر لیں گے، لیکن یہ سوچتے رہیں گے کہ رکھیں نہ رکھیں، رکھیں نہ رکھیں، رکھیں نہ رکھیں، یہ معاشرے کے خلاف چلنا ہے۔ معاشرے کے خلاف چلنا، یہ اب مثال سے بات سمجھ میں آ گئی، مشکل کام ہے کہ نہیں؟ یہ امتحان ہوتا ہے۔ کئی ہماری بہنیں، عورتیں ہیں ماشاءاللہ، بڑی نیک ہیں، بڑی نیک ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی پاک ان کی زندگی ہے، لیکن پردہ نہیں کرتی۔ پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب اگر ان سے کہو کہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرو، کہیں گے نیکی کے سارے کام کر لیں گے، کہ پردہ ہم سے نہیں ہوتا ہے، بڑا مشکل کام۔ کیوں؟ معاشرے میں پردہ نہیں۔ میں پردہ کروں گی، لوگ کہیں گے، لوگ تانے دیں گے، لوگ دیں گے دیکھو جی ہمیں غلط سمجھا ہے تم نے، ہم سے پردہ کر رہی ہے تو ہم کو خراب لوگ ہیں، ہم سے تو چھپ رہی ہیں، لوگ یہ کہیں نا۔ وہ خراب ہونا یا نیک ہونے کی بات نہیں، اللہ کو حکم ہے پورا کرنا ہے۔ کہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن پردہ مجھ سے نہیں ہوتا، کیونکہ رواج میں پردہ نہیں ہے، معاشرے میں پردہ نہیں۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ وہ کام جو معاشرے کے خلاف ان پہ چلنا، بولو بولو ذرا، مشکل، ہاں امتحان تھا معاشرے کے خلاف چلنا۔ ایک تیسری مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، دین پہ چلتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، ہدایت پہ چلتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں اور دین سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ آتا ہے، ان کو کوئی یہ غلط رسمیں چھوڑ دو، یہ گانا بجانا یہ نہ کرو، صحیح طریقے سے شادی کرو، سادگی سے شادی کرو، سنت ہے سنت طریقے سے کرو، کہو کہ یہ کام نہیں ہوتا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ 3 صرف مثالیں دیں گی، یہ کام نہیں ہوتا۔ میری بیوی مخالفت کرے گی، بیوی نہیں کرنے دے گی کہ بیٹا بیٹی کی شادی ہے، اس کو میں ایسے سادگی سے کر دیں، سب کچھ وہ کریں گے جو لوگ کرتے ہیں، نہ بہنیں چھوڑیں گی، نہ بیوی چھوڑے گی، نہ رشتے دار چھوڑیں گے، نہ دوست چھوڑیں گے کہ تو اتنا غریب ہو گیا ہے، ہاں، یا تیرا بیٹا بیٹی اتنا ہلکا ہو گیا ہے، اتنا سادگی سے شادی کر رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ معاشرے کے تانے اور رسم و رواج۔ فوتگی پہ کتنے رسم و رواج ہمارے، میت پہ وہ ہم کرتے ہیں، رسم و رواج کی جو چیزیں ہیں
معاشرے کی مخالفت لینا، اب بات سمجھ میں آ گئی تھی، معاشرے کی مخالفت لینا مشکل کام ہے. اتنا تو بول دو بھائی، بولنا تو مشکل نہیں ہے نا، بہت مشکل کام. ابراہیم علیہ السلام نے کس کی مخالفت لی؟ پورا ملک مخالف. باپ اتنا مخالف کہتا ہے میں پتھروں سے مار دوں گا، بادشاہ مخالف، ایک ابراہیم ایک طرف اور دوسرے. ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لچک بھی نہیں دکھائی، کتنے مضبوط رہے، لچک بھی نہیں دکھائی. یہ کیا کہا؟ کفرنا بینکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. اے پوری قوم، جب تک تم ایک اللہ کی اور توحید کا اقرار نہیں کرتے، میری اور تمہاری اور تمہارے بادشاہ کی اور خاندان کی سب کی دشمنی قائم رہے گی. ابراہیم علیہ السلام نے بھی اعلان کر دیا میری تمہاری ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی جب تک توحید میں نہیں آؤ. اندازہ کریں، ایک ابراہیم علیہ السلام اور پوری بادشاہ اور پورا ملک مخالف، ایک بندہ بھی ساتھ نہیں. کتنا بڑا امتحان ہے، قائم رہے کہ نہیں قائم رہے؟ بہت بڑا امتحان تھا. اللہ نے اسی لیے تو ان کو پیشوا بنایا، امام بنایا. ہاں یہ بڑا مشکل، اور اسی لیے ہمیں بھی سبق دیا کہ میرا حکم ہوگا تو پھر تم اس کے لیے ہر تکلیف اٹھاؤ. تمہارے لیے مثال ابراہیم علیہ السلام ہے. اب کیا کہا؟ وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا، انہوں نے کہا، بادشاہ نے، نمرود نے کہا اس کا لیے کہ ابراہیم کو جلاتے ہیں آگ میں، آگ جلاؤ. آگ اس نے جلائی، بہت بڑی آگ تھی، بہت بڑی آگ تھی، بہت عرصہ جلتی رہی. بادشاہ نے اپنا روب ڈالنا تھا کہ بڑی آگ ہے، جلے گی، لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ بغاوت کرنے والوں کو کیا سزا ملتی ہے. تو لوگ دیکھتے تھے، اتنی سزا، اتنی اونچی آگ کہ اس کے بہت اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تو جل کے نیچے گر جاتا. پوری اس نے بادشاہت کا زور لگا کے آگ جلائی، اور جب آگ صحیح گرم ہو گئی اور آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا ہے، کہا ابراہیم کو پھینکنا ہے تو پنگوڑے میں ڈال کے پھینکو، کیونکہ آگ بہت تیز تھی. اب پنگوڑے میں ڈال کے پھینکنے کے لیے تیار ہوئے. ابراہیم علیہ السلام بالکل مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہے کہ آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار. قوم کی مخالفت تو لی، اب آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار. کوئی لچک نہیں آئی، کوئی لچک نہیں آئی، توحید پہ قائم ہوں. اب جو ہی آگ کے اندر ڈالا، جا رہے ہیں، پتہ ہے آگ میں جا رہا ہوں، کوئی نرمی نہیں، کوئی لچک نہیں. جو ہی پنگوڑا اس نے زور سے پھینکا، آ گیا. فوراً حکم ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا. دیکھیں یہ ہے اللہ. کائنات ساری اس کی چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. کائنات ساری کی چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. کائنات ساری کی چیزیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. آگ میں بھی کس کا حکم جاری ہے؟ اللہ کا حکم جاری ہے، کسی اور کا حکم جاری نہیں ہے. ہر چیز میں اس کا حکم، اس کی تدبیر ہے. اب اس کا حکم آیا ٹھنڈی، لیکن وہ اللہ کیسی حکمت والا ہے، صرف ٹھنڈی کا حکم نہیں دیا. ٹھنڈی کا حکم دیتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ بالکل برف. ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی. وہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، وہ نظام کو چلانے والا ہے، اس سے بڑا بات تدبیر کوئی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز کے اندر کتنی باریکیاں اسی نے چلائی ہیں. ہر چیز میں بیلنس ہے، توازن ہے. باریک سے باریک انسان کا جسم ہے، کائنات، اس اللہ کی طرف، اسی اللہ کو حکم ہے بردن ٹھنڈی ہو و سلامن، لیکن تکلیف والی ٹھنڈی نہ ہو، سلامتی والے ہو. علماء نے لکھا ہے جو اللہ کو حکم آیا آگ کو کہ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، یوں حکم آیا تو حکم اللہ کا تھا. صرف وہ نہیں، اس وقت دنیا میں جتنی آگیں جل رہی تھیں وہ سب ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ آگ جلاتی اللہ کے حکم سے. حکم آیا تو ساری دنیا کی آگیں ٹھنڈی ہو گئی. جل رہی ہے، لیکن آگ جل رہی ہے لیکن ابراہیم نہیں جل رہے. شعلے اوپر اٹھنے، اس میں گرمائش ختم ہو گئی، جلانے کی طاقت ہی ختم ہو گئی. اب اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. وَأَرَادُوا بِي كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ نے ان کو نیچے کر دیا دشمنوں کو. اب حکم ہوا ابراہیم اس عراق کو چھوڑو اور ملک شام چلے جائیں. اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جانا یہ بھی امتحان ہے. یہ آج کل تو پھر بھی آسان، ویزے ہیں، معلومات ہیں، سیکیورٹی ہے، جہاز ہیں، بہت ساری تھے. اس وقت ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، دوسرے ملک کا پتہ ہی نہیں وہاں کیا حالات ہیں،
कैसे लोग हैं, रास्ते में जंगल हैं, सवारियां या पैदल है या घोड़े ऊंट पे सवारी हैं, और सफर भी कई दिनों का, महीनों का। हमारे इब्राहिम अब छोड़े, मुल्क शाम जाएं, ये हुक्म है, इसके लिए भी तैयार हो गए, मुल्क छोड़ दिया। दूसरा हुक्म है, मुल्क शाम में सुकून इख्तियार करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम चले गए, सुकून इख्तियार कर ले। लेकिन सुभान अल्लाह, कुर्बान जाएं, मुल्क शाम में सुकून इख्तियार की। अब मुल्क शाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहुंचे, वहां भी ठहरे, थोड़ा ही ठहरे, हुक्म हुआ है इब्राहिम मुल्क शाम को भी छोड़ो, मुल्क शाम को भी छोड़ो, अपने अहलिया और बच्चे को लेके निकल जाओ इधर से। फौरन तैयार होंगे। जिंदगी तकलीफ ही तकलीफ, अल्लाह के हुक्म के लिए कदम कदम पे। अब मुल्क शाम भी छोड़ दो, अभी तकलीफें उठा के आए शाम में, अभी ठहरे थे, वरना इसको भी छोड़ दो। इम्तिहान है क्या नहीं? बहुत बड़ा इम्तिहान। दोस्तों, बंदगी का इम्तिहान हमारे लिए हर कदम पर है। बंदगी का इम्तिहान हमारे लिए हर कदम पर है। अभी आपने जुमा पढ़ेंगे, उसके बाद आप अभी खाना खा रहे होंगे, मसरूफ होंगे, आराम कर रहे होंगे किसी काम में, असर का वक्त आ जाएगा, इम्तिहान है, असर पढ़ो। असर पढ़ेंगे, आप मसरूफ होंगे, सफर में होंगे, थके होंगे, किसी काम में लगेगा, आप अभी मगरिब पढ़ो। मगरिब पढ़ेंगे, किसी लेन देन में, किसी आने जाने लगे होंगे, गमी खुशी में होंगे, अब इशा पढ़ो। अभी रात छोटी है, अभी आराम का टाइम ही नहीं मिला होगा, आधा घंटा होगा, आप लेटेंगे, अजान हो जाएगी, हुक्म होगा अभी उठो, फजर पढ़ो, छोड़ दो नहीं। ये सिर्फ नमाज की मिसाल दे रहा हूं, वरना अल्लाह को हुक्म हमारे लिए जिंदगी के हर माहौल और हर हालत और हर शोबे में, जो आदमी माशरे में, जिंदगी में कुछ भी काम कर रहा है, किसी शोबे में भी है, घर में है, बाहर है, कमाई कर रहा है, खर्च कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, दुनिया का कुछ भी काम कर रहा है, अल्लाह का हुक्म उसके लिए उस वक्त मौजूद है। हर वक्त अल्लाह का हुक्म मौजूद है हमारे लिए, हर वक्त अल्लाह का हुक्म हमारे लिए मौजूद है। उसको जानना सीखना, यही तो हुक्म है। अब अल्लाह का हुक्म पूरा करने में मुशक्कत है, तकलीफ है, कहीं जान की कमी होगी, कभी माल की कमी होगी, कहीं ख्वाहिशात टूटेंगी, कभी थकावट होगी, कभी परेशानी आएगी, हमारे हुक्म है। अब देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में आए, फरमाया अब शाम को भी छोड़ के चलो, कहीं और जाना है। इब्राहिम सलाम चल पड़े। साथ कौन है? हज़रत जिब्राइल सलाम। सुभान अल्लाह। इधर जिब्राइल हैं, साथ इब्राहिम हैं, साथ उनकी अहलियां हैं हाजर। क्या नाम है? हाजर। लफ्ज हाजर है, बाकी उर्दू में हाजरा कह देते हैं, लफ्ज अजर हाजर है, लेकिन जो उर्दू में इस्तेमाल होता है मैं वही करूंगा। तो साथ हजरत हाजर हैं और साथ बेटा छोटा। अब हुक्म है कहीं और बढ़ाओ डालना है, साथ जिब्राइल सलाम है। अब अरब रेगिस्तान है, खुश्क जगह है, कहीं भी सब्जा नजर आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिब्राइल सलाम से कहते हैं यहाँ बढ़ाओ डालूं? जिब्राइल सलाम कहते हैं यहाँ नहीं डालना, आगे चलो, आगे चलो, यहाँ हुक्म नहीं है, यहाँ हुक्म नहीं है। अब हुक्म के ताबे अब आके उस जगह पे पड़ाव डाला, मक्का की उस जगह जहां पे पानी का नाम नहीं, किसी इंसान का नाम नहीं, पहाड़ हैं, स्याह पहाड़ और बंजर पहाड़, कोई आबादी नहीं, कोई पानी नहीं। मैं अच्छा, अब यहाँ पे अपने छोटा बच्चा और हाजरा को लाए। अब वहां इब्राहिम सलाम वहां लाके उनको छोड़ा, अभी वहां पहुंचे थे उस वादी में, हुक्म हुआ कि इब्राहिम इधर से चलो, इनको छोड़ के चलो। जरा गौर करना मेरे लफ्जों पे। अभी उस बंजर और मैदान और जंगल में इब्राहिम सलाम बच्चे और अहलिया को छोड़ा, फौरन हुक्म हुआ इब्राहिम इनको छोड़ के इधर से निकलो। हुक्म हुआ इब्राहिम सलाम फौरन छोड़ के निकले। ये नहीं कहा गया कि बीवी को बताओ, मैं इधर से छोड़ के निकलो। इब्राहिम सलाम ने जो हुक्म हुआ छोड़ के निकल पड़े, बीवी को नहीं बताया। हाँ, हालांकि इब्राहिम सलाम बहुत शफीक थे, बड़े मेहरबान थे, अल्लाह के नबी तो होते शफीक व मेहरबान है मखलूक में। इधर बीवी है, बच्चा है,
جنگل ہے، بیابان ہے، جہاں سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ کے حکم ہے چھوڑ کے جاؤ فوراً، بتانا کیونکہ بتانے کا نہیں، اب نکلو، حکم ہوا نکلو، فوراً اٹھ پڑے۔ بیوی پریشان ہو گئی، کہا ہے ابراہیم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو جنگل میں ہمیں اکیلا؟ اب وہ چھوٹا بچہ ہے اور بیوی ہے ابھی جوان ہے، ایک عورت ہے، ایک جنگل میں، بیابان میں، ویرانے میں، جہاں کسی انسان کا نام نہیں، پہاڑی پہاڑ ہیں، سنسان ہے۔ عورت خوفزدہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اندازہ کر لیں کتنی خوفزدہ ہوگی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بھی پھر عورت اللہ کے پیغمبر خلیل کی بیوی تھی، سمجھ گئی کہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، حکم ہوگا تب گئے۔ تو پھر ایک سوال کیا کہ ابراہیم کیا اللہ کو حکم ہے اس لیے جا رہے ہیں؟ جواب دیا ہاں اللہ کو حکم ہے اس لیے جا رہا ہوں۔ بس پھر دیکھنا اس اللہ کی بندی کا ایمان دیکھا، اس نے فوراً کہا اذا لا یضیعن اللہ، اگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں جنگل میں، بیابان میں، جہاں پانی کا وجود تک نہیں، کسی انسان کا وجود نہیں، وہاں آپ چھوڑ کے پہاڑوں کے درمیان چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہاں 100% ہلاکت ہے، اگر یہ اللہ کو حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے، یہ بہت بڑے لوگوں کے لیے سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ کہ جہاں تمہیں 100% ہلاکت نظر آتی ہو، لیکن اللہ کا حکم تم نے پورا کرنا ہے، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں جی آج اگر ہم رشوت چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، فراڈ چھوڑ دیں، دھوکہ چھوڑ دیں تو مال کمایا نہیں جاتا، سچائی کے ساتھ کام نہیں ہوتا ہے، اس لیے سب کچھ کرنا ہے کہتے ہیں۔ اور بہت سارے کام ہیں، ہم کہتے ہیں یہ جب تک نہیں کریں گے دنیا نہیں بنے گی۔ آج کے دور میں آپ کہتے ہیں دین پہ چلیں، آج کے دور میں دین پہ اگر چلیں گے تو دنیا نہیں بنے گی، دنیا خراب ہو جائے گی۔ یہی امتحان ہی بتایا کہ وہاں حضرت حاجرہ کو 100% ہلاکت نظر آئے، 100% ہلاکت۔ ایک عورت جنگل میں، چھوٹا بچہ اور پانی بھی نہیں ہے تو ہلاکت ہے کہ نہیں؟ 100% ہلاکت ہے، اس میں شبہ ہی نہیں، موت کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن اگر اللہ کو حکم ہے اس بندی کو یقین ہے کہ اللہ میں ضائع نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب ہے ایمان والو، جو بھی اللہ کو حکم ہے، تمہیں کتنی بھی اس میں مشکل نظر آئے، تمہیں نظر آئے ناکامی ہے، لیکن ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کو حکم میں نے پورا کرنا ہے، خواہ مشکل ہو، خواہ آسانی ہو، خواہ نقصان ہو، خواہ فائدہ ہو، خواہ مشقت ہو، خواہ لوگوں کی مخالفت ہو، خواہ تعلقات ختم ہونے ہو، خواہ تنہا رہ جانا ہو، خواہ ناکامی ہو، لیکن اللہ کو حکم ہے میں نے پورا کرنا ہے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ یہ ایمان ہے، یہی سبق ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اب وہ چھوٹا بچہ ہے، ماں پریشان ہو رہی ہے، بچہ بھوک پیاس سے رو رہا ہے، پانی نہیں ہے، اب ماں ہے دوڑ رہی ہے، کہاں دوڑ رہی ہے؟ پہاڑ ہے، صفا مروہ۔ یہ صفا مروہ آج کی طرح نہیں ہے، وہ پورے پہاڑ تھے، وہ تو پہاڑیاں ختم ہو گئی، پورے پہاڑ تھے۔ ایک عورت اتنے دور کا سفر کر کے تھکی ہوئی آئی ہے، جنگل میں اکیلی ہے، خوف، ایک طرح کا خوف تو ہوتا ہی ہے، پریشانی ہوتی ہے، یہ آپ خود دیکھ لیں، لیکن اس حالت میں وہ عورت پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، ایک پہاڑ پہ، پتہ ہے پانی نہیں ہے، لیکن ماں کا جب بچہ ہے، بچے کو پانی کی ضرورت ہے، ماں بے قرار ہے، بے قراری میں یہ بے قراری کے چکر ہیں کہ ایک پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، پھر دوڑ کے دوسرے پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، پھر دوبارہ آئی ہیں، پھر دوبارہ آئی ہیں، بس چڑھ رہی ہیں، بے قراری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہے پانی نہیں ہے، پتہ ہے پانی نہیں، لیکن ایک بے قراری ہے، بے قراری کی دوڑ ہے۔ اوپر پھر 7 چکر لگائے۔ آج بھی حاجی حج کرنے، عمرے کرنے جاتے ہیں، طواف تو کر لیتے ہیں لیکن صحیح بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آج بھی بڑے لوگ کہتے ہیں یہ طواف تو کر لیا، صحیح پہ جو ہے نا ویل چیئر پہ بیٹھ جائیں۔ اس اللہ کی بندی نے اس پہاڑوں کے اوپر، کوئی وہاں فرش نہیں تھا، بالکل پہاڑ، اوپر نیچے پتھر ہے، دوڑ رہی ہے، 7 چکر لگائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے۔ اللہ کو اس بندی کے 7 چکر اتنے پسند آئے کہ اب بادشاہ بھی دنیا کا جائے گا تو ان 7 چکروں کو لگائے گا۔
اللہ کے بڑے سے بڑا ولی بھی جائے گا، وقت کا امام اور قطب الابدال بھی جائے گا، اس کو 7 چکروں کو لگائے گا؟ اللہ نے اللہ نے ان کو یاد رکھا اور ان کی یاد کو تازہ رکھا اور بتایا کہ میرے حکم کے لیے کیسی بھی قراری اور کیسی بے چینی، یہ 7 چکروں کا مقصد کیا ہے؟ ہم عمرے پہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کیوں عمرے پہ جا رہے ہیں، جیسے کہ ویسے واپس آ گئے، کچھ سبق ہی نہیں لیا ادھر سے، جیسے کہ ویسے ہی آ گئے، صفر کے صفر ہی آ گئے۔ یہ تو نہیں، کچھ لے کے آنا چاہیے، کچھ سمجھ کے آنا چاہیے۔ دوستو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کو حکم ماننا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں خواہ تمہیں کتنی پریشانی، اور آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں آج دین پہ نہیں چل سکتا، نہیں۔ ابراہیم نے، اقبال نے کیا کہا تھا؟ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا کر لو، آج بھی وہی آگ اللہ کا حکم ہے، یعنی وہی تکلیفیں، اللہ انہی تکلیفوں کو روک دے گا، اسی آگ کو گلستان بنا دے گا، لیکن تم حکم تو پورا کرو۔ ہم کہتے ہیں اللہ پہلے میرے سارے کام سیٹ کر دے پھر میں تیرا حکم مانوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ پھر امتحان کیا ہوا؟ امتحان کیا ہوا؟ پھر چھوڑا کیا؟ پھر انعام کس بات میں ملے گا؟ انعام تو اسی پہ ہے کہ تمہیں 100% تکلیف نظر آئے، 100% نقصان نظر آئے، تب بھی اللہ کو کم مانو، یہ امتحان ہے۔ وَمَا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی پیروی نصیب فرمائے۔